یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. تو اس لیے آپ کو کوئی بھی شخص ایسا مارکیٹ میں آئے جو اس مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو آپ کو اس کی دلیل کے سننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی مزین دلیل پیش کر رہا ہو. آپ اس سے کہو یہ اپنی دلیل اپنے پاس رکھو، یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ آپ خود پڑھیں، بکری کو کھلا دیں، کسی کے کام آ جائے گی. ہوتا نا میں بڑا محقق ہوں، میں نے ایک نیا رسالہ لکھا ہے، میں نے ایک نیا رسالہ لکھا ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں. ایک مارکیٹ میں نئی فلم یہ بھی آئی ہے کہ تراویح سرے سے، جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں. تو آپ بولو کہ بھائی آپ کی جو تحقیق ہے، جو آپ کا رسالہ ہے، آپ وہ کس کو کھلا دیں؟ بکری کو کھلا دیں. کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آپ نہ ہوں، مگر آپ ہوں اور اتنی امت نہ ہو، سارے فقہا، علماء، صلحاء، وہ سارے، امام بخاری نے کتاب باب التراویح ایک باب باندھا ہے پورا تراویح کا. امام بخاری بھی غلط ہو، امام مسلم بھی غلط ہو، امام حنیفہ بھی غلط، شافعی بھی غلط، مالک بھی غلط، احمد بن حنبل بھی غلط، ابن تیمیہ بھی غلط، ابن قیم بھی غلط، سعودیہ بھی غلط، پاکستانی بھی غلط، ترکی کے علماء بھی غلط، مصر کے علماء بھی غلط، غامدی صاحب صحیح. وہ بھٹو کو جب پھانسی کا وقت آیا نا، بھٹو کو جب پھانسی کا وقت آیا تو ہوا یہ تھا کہ بھٹو نے جب اتنے ساری عوام نے جیل بھرو تحریک چلائی، جیل بھر دیے، تو بھٹو نے آرمی کو آرڈر دیا کہ ان سب کو شوٹ کر دو، جو ہم نے سنا ہے واللہ عالم. تو ضیاء الحق تھا اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے کہا کہ یہ اتنی ساری عوام کو جب ہم شوٹ کریں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پاکستانی فوج اپنی عوام کو مار رہی ہے، لیکن آرڈر بھی وزیر اعظم کا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اسی کو شوٹ کر دو جس نے آرڈر دیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ وزیر اعظم جب تک ہے، جب تک زندہ ہے، جب زندہ نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو ضیاء الحق نے کیا کیا؟ بولا بھائی پوری عوام کو لٹکانے کے بجائے ایک کو لٹکا دو. اس کا فیصلہ صحیح تھا غلط تھا وہ ایک الگ بحث ہے، میں سیاسی آپ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس نے یہ سوچا کہ بھائی اس کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غامدی صاحب اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ہر 2-4 دن بعد فون آ رہے ہوتے غامدی نے یہ کہا، اس کا دلیل سے جواب دے گا، اب ہمارے پاس فالتو غامدی صاحب کی طرح ہمارے پاس فالتو ٹائم تھوڑی ہے، وہ تو بیٹھے ہی تخریب کاری کے لیے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں غامدی کو مانو گے تو باقی پوری امت گمراہ. تو پوری امت کو اسلام سے نکالنے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک آدمی کو نکال دو، باقی امت بچ جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ میں کافر نہیں قرار دے رہا غامدی کو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فی الحال اپنی فہرست سے نکال دو، سائڈ پر رکھ دو، اور دلیل مت سنو اس کی. بولو بھائی آپ کی دلیل اگر ہم نے سن لی، ہم عالم نہیں ہیں، کہاں سے جواب لے کر آئیں گے؟ علماء کے پاس ٹائم نہیں، ہر بات کا جواب الحمدللہ ہر بات کا ہے، لیکن ہر بات کے جواب کا ٹائم نہیں ہے ایسے کہ ہر بات کو لے کے آدمی چلتا رہے. ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس تو اور بہت سارے غم ہیں بھائی زمانے میں محبت کے سوا. شعر ہے نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. محبوب سے ملاقات کی راحت ہوتی ہے شاعر کو، اس کو کہتے ہیں وصل کی راحت، یعنی محبوب سے ملاقات. تو ایک شاعر تنگ آ کے کہہ رہے کہ راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. محبوب سے ملاقات کے سوا اور بھی بہت ساری چیزیں مزے کی بھائی دنیا میں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو ان کے کوئی غم نہیں ہے سوائے چھیڑا چھاڑی کے، نئے مسائل. رجم کا انکار کر دیا. رجم کی جو ثبوت ہے وہ بھی احادیث تو خبر واحد ہیں، لیکن ان احادیث پر جو صحابہ، تابعین اور فقہا کے جو فتاوی ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. اسی طرح یاد رکھو 3 طلاقوں کو 3 کہنا 700 سال تک یہ متواتر تھا. 700 سال کے بعد ابن تیمیہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے 3 طلاق کو 1 ہونے کا فتویٰ دیا ہے. 700 سال تک اہل سنت والجماعت میں ایک فتویٰ بھی نہیں دکھا سکتے آپ جنہوں نے 3 کو 1 کہا ہو. تو 700 سال تک امت کیا گھاس کھاتی رہی ہے؟ تو ایسے اجماعی مسائل میں آپ کسی کو فالو مت کریں. تو وہ خبر متواتر کا میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں. تو وہ ہوتی ہے خبر متواتر، اس کی 2 قسمیں ہو گئیں. بہت سارے نماز کے مسائل خبر متواتر سے حل ہوتے ہیں، قولی حدیثیں ہمارے پاس اس کی نہیں ہیں، خبر متواتر سے حل ہوتے ہیں وہ مسائل ہمارے، نماز کے بھی اور بھی بہت ساری چیزوں کے. دوسری قسم ہے حدیث مشہور، وہ بھی خبر متواتر ہی کے حکم میں دی جاتی ہے. تیسری ہے خبر واحد. خبر واحد کا مطلب ایسی حدیث جس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا
دونوں باتوں کا امکان ہو. ایک آدمی یا دو آدمی آپ کو آ کے خبر دے رہے ہیں تو بھائی سچے بھی ہو سکتے ہیں اور بولو نا بھائی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. اب چونکہ سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ جرح کرتے ہو. اگر بندہ سچا ہے اور اس کے سچا ہونے کی لوگ گواہی دے دیں تو پھر بھی امکان ہوتا ہے چھوٹا سا کہ شاید غلط بول رہا ہو, لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی بلکہ اس کی خبر پر عمل کرنا لازم ہے, کیونکہ جب تک اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اور اگر وہ بیان کرنے والا سچا نہیں ہے تو پھر آپ اس کی, اگر حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کی خبر کو مسترد کر دیا جائے گا, کیونکہ حدیث کا معاملہ بہت اہم ہے. حدیث جو ہے وہ دین ہے. تو اسی سے فقہاء نے حدیث کی قسمیں بتائیں, صحیح حدیث اور ضعیف حدیث. خبر متواتر کی کوئی قسم نہیں ہے, وہ صحیح ہی ہوتی ہے. خبر واحد کی دو قسمیں ہوتی ہیں, صحیح بھی اور بولو نا بھائی ضعیف بھی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو تو نہیں مانا جائے گا, یہ تو سب مانتے ہیں, لیکن جو صحیح حدیث ہے مانا تو جائے گا اس کو, لیکن اگر وہ خبر متواتر سے ٹکرا رہی ہو تو پھر کس کو لیں گے ہم؟ بولو نا بھائی, متواتر کو لیں گے ہم, پھر صحیح حدیث کو نہیں لیں, کیونکہ واحد ہے, خبر واحد ہے وہ. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں بھی صحیح حدیث ملے ہم اس کو فالو کریں گے, یہ دعویٰ فقہاء کا نہیں ہے, یہ دعویٰ غلط ہے. جہاں بھی صحیح حدیث ملے اس کو فالو کریں گے بشرطے کہ متواتر سے نہ ٹکرا رہی ہو وہ. اف کیسے سمجھائیں بھائی, پولیس کو بلواؤ یار. تو پولیس ہی رہ گئی ہے جو سمجھائے گا, کیونکہ صحیح اور ضعیف حدیث یہ کس کی قسمیں ہیں؟ بولو نا بھائی, خبر واحد کی, اور متواتر کا درجہ خبر واحد سے زیادہ ہوتا. ایک آدمی آپ کو آ کے خبر دے رہا ہے کہ کل اسٹرائک ہے, ہڑتال ہے. ادھر 100 آدمی ادھر مختلف جگہوں پہ رہنے والے, ان سے آپ نے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی اسٹرائک منسوخ ہو گئی ہے, کل اسٹرائک تھی مگر ختم ہو گئی, آپ آفس ٹائم پہ پہنچ جائیے گا. ہزاروں لوگوں سے آپ نے پوچھ لیا. اس نے جو بتایا آپ کو کہ کل اسٹرائک ہے, اس کی خبر آپ کے پاس ریٹن فارم میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں لوگوں کے تبصرے کہ یہ ثقہ آدمی ہے, قابل اعتماد آدمی ہے. لیکن جو 100 آدمی آپ کو خبر دے رہے ہیں ان کی وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے, وہ کوئی اس نے بتایا ادھر سے, وہ ہوتے ہوتے آپ کے کان تک پہنچ گئی, لیکن آپ کو بتایا کہ ہیں 100-200 آدمی ہیں. تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ ہے بھائی نہ جو 100 آدمی جو خبر دے رہے ہیں, یہ ریٹن فارم میں آنے سے یہ تھوڑی کہ 100 آدمیوں پہ اس کا پلہ بھاری ہو گیا. اگر ہم اس کی بات کو لے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو اتنے لوگ, کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے, کوئی پٹیل پاڑا سے فون کر رہا ہے, کوئی صدر سے فون کر رہا ہے, کوئی لیاری سے فون کر کے بتا رہا ہے بھائی کل اسٹرائک جو تھی وہ ٹی وی میں سلائڈ چلی ہے, وہ کل کیا ہو گئی ہے, منسوخ ہو گئی. ساری دنیا خبر دے رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہو نہیں, یہ چونکہ ثقہ راوی ہے, یہ چونکہ قابل اعتماد ہے, اور یہ چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو کہیں گے بھائی یہ لکھا بھی تو آپ نہیں ہے, یہ کسی معتبر سے لکھوا دیا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ثقہ ہے, مگر اس کے جھوٹے ہونے کا امکان زیادہ ہے, اور 100 آدمیوں کے جھوٹے ہونے کا امکان کم ہے. تو ثقہ کی خبر مانی جائے گی بشرطے کہ وہ متواتر کے خلاف نہ ہو. یہ اصول کے جو بھی بخاری کی حدیث ہے ہم نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے. خدا کی قسم یہ اصول ہی غلط ہے, یہ فقہا کا اصول نہیں ہے. بخاری کی سب حدیثیں صحیح ضرور ہیں, مگر ان پر عمل کرنے کے لیے فقہا نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں, اور وہ اصول اور ضابطے دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. آج ہر آدمی مفتی بن کے, مجھے جب سے فیس بک پہ مسائل ڈال رہا ہوں نا تو واسطہ پڑھ رہے, جب سے مسائل بتا رہا ہوں واسطہ پڑھ رہے. ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے مارکیٹ میں مفتی بنا ہوا ہے. تو ابھی اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے. میں اپنے اصل واقعے کی طرف آتا ہوں. اخبار کی قسمیں یاد ہو گئی, اس پہ میں اگلے مجھے یاد دلائیے گا, یہ خبر متواتر, اور اس میں میں نے مزید کچھ کہنا ہے. یہ اس پہ یہ تو میں نے تھوڑا سا جو باطل فرقے آج کل فرقواریت پھیلا رہے ہیں نا ان کا جواب دیا ہے. میں تھوڑا سا مزید جاؤں گا کچھ آگے. ایتھیس جو ہے نا, جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, مذہبی کو سرے سے انکار کرتے ہیں, ان کی بھی نفی ہوتی ہے اس اصول سے, ان کی بھی نفی ہوتی ہے. اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, اس لیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی آبادی عیسائی, یہودی اور مسلمانوں کی ہے جو اللہ کو اور پیغمبروں کو مانتے ہیں.
اتنی بڑی آبادی اگر جھوٹے نبیوں کو مانتی ہوئی آئی ہے اگر، تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. کھوپڑی نہیں مانتی اس بات. یہ تمام لوگ پیغمبروں کے سلسلے کو مانتے ہیں اور دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے. یہ صرف عیسائیوں اور مسلمانوں کو ملا دیا جائے اگر، تو یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اور کوئی پیغمبر، تو یہ کیسے لاکھوں لوگوں تک کیسے ان کی تعلیمات پہنچی ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں یہ پیغمبروں کی تعلیمات کو باقاعدہ فالو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، عیسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے. اور ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ ساری اچھی تعلیمات ہیں. اچھی، کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو غلط ہو، بالکل 100% غلط ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جھوٹا نبی دنیا میں آئے اور لوگوں کو اچھی چیزوں کو پہ ڈال کے چلا جائے. ایک صاحب مجھے لاہور میں ملے کچھ دن پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، یہ معاذ اللہ نقل کفر جادوگر تھے، انہوں نے جادو کے زور سے پوری دنیا کو یوں کیا ہے. میں نے کہا کسی جادوگر کی تعلیمات میں جمعے کی نماز آئے گی، رمضان کا روزہ آئے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آئے گا؟ ساری دنیا میں مسلمان جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کس نے حکم دیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا عقل مانتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جادوگر کو فالو کر کے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ پاگل ہیں کیا؟ یہ کسی جادوگر کو ایسے فالو کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کے کہنے پر رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، شام کو تراویح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کریں؟ دنیا میں کوئی ایک جادوگر دکھاؤ جس کو فالو کرنے والوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہو.